کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے اوپر ایسی باتیں کر رہا ہے. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم کے ساتھ ملا رہا ہے. کہ خود فالوور جو ہے اس کے سامنے جب وہ بات رکھی جائے نا تو وہ سب سے پہلی بات کہتے ہیں نہیں یہ تو حضرت کے ہی نہیں سکتے اگر زبانی بیان کریں، لیکن وہ کتاب کے اندر باقاعدہ عبارت موجود ہے. لیکن اب کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ بات کھل کے کسی کے سامنے بیان کر سکے. ہاں جب بات آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی، بد مذہبوں کی، تو اعلی حضرت ننگی تلوار تھے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ مسلمانوں کے ایمان کو مختلف گمراہ فرقوں سے کہ جو اسلام کا نام لے کر اہل اسلام کو کفر کی طرف لے کر جا رہے تھے اس سے بچانا تھا. اسلام کا نام لے کر، اور وہ افراد اسلام کا نام لیتے جن کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لکھے ہوتے تھے کہ یہ فلاں ہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں، لیکن جب نظریات پڑھے جاتے، نظریات دیکھے جاتے تو وہ نظریات اور وہ عقائد کے جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے. کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے اوپر ایسی باتیں کر رہا ہے. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم کے ساتھ ملا رہا ہے. تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو ہندوؤں کی جو جنم کنیا ہوتی ہے ان کے جو میلے ہوتے ہیں ان سے بدتر قرار دے رہا ہے. کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وسیع علم ہے، محیط علم ہے، اس پر تو کوئی دلیل نہیں، البتہ شیطان اور ملک الموت کو سب جگہ کا علم حاصل ہے، اس پہ دلیل موجود ہے. یعنی شیطان کے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھا دیا. تو کوئی کسی انداز میں گفتگو تو کسی کی کسی انداز میں گفتگو، اور کہیں بھی وہ لوگ کہ جن کے فالوورز موجود، جن کے پیچھے چلنے والے لوگ موجود، اور ان کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات موجود. تو اب ایسے موقع پر ان فتنوں کی سرکوبی کرنا اور ان کے خلاف محاذ قائم کرنا، ان کے خلاف ایک مسلسل جد و جہد کرنا، یہ واقعی ایک مجدد اعظم کا کام تھا. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں یہ سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ نے مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کیا بحمد اللہ تعالی. وہ باتیں جو اس زمانے کے اندر ببانگ دہل بیان کی جاتی تھی، خوب ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر کے مسلمانوں کو یہ دین اسلام سے نکالنے کی ایک پوری مہم جاری تھی.